الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد است من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فقام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے۔ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر منعقد ہے۔ محمد سہیل ان کی نکاح کی تقریب ہے اور اسی خوشی میں ان کے گھر والوں نے اس محفل کو منعقد کیا ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر سادات کرام علماء کرام مداحان رسول سے سب کی اپنی اپنی کارکردگی کو سماعت کر لیا ہے۔ چونکہ محفل نکاح کی خوشی میں ہے، اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ تلاوت کی گئی۔ اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام خود غرضی سے نکال کر خدا کی معرفت کی طرف لاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ دماغ ہے، کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ ملتا ہے،
اللہ اللہ کرنے سے اللہ کبھی نہیں ملتا جب تک کہ انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ صدق دل سے پیار نہ کرے. اگر انسان پوری زندگی مصلی پر بیٹھا رہے اور مخلوق کے لیے اس کے دل کے اندر نفرت ہو، مخلوق کے لیے اس کے دل کے اندر پیار نہ ہو، مخلوق کے لیے اس کے دل کے اندر محبت نہ ہو، تو وہ بندہ کبھی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. آج لوگ نمازوں پر توجہ تو دے رہے ہیں، دینا بھی چاہیے. لوگ روزوں پر توجہ تو دے رہے ہیں، دینا بھی چاہیے. عمرے کثرت سے ہو رہے، کرنا بھی چاہیے. ہر سال حج کا شوق بھی اللہ کرے اللہ ہمارے مقدر میں لکھ دے کہ ہم ہر سال حج کی سعادت حاصل کریں، بڑی سعادت ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا، عبادتیں خدا کی اس وقت تک کام آ نہیں سکتی جب تک کہ جملے پہ توجہ کرنا، خدا کی عبادت اس وقت تک کام نہیں آ سکتی جب تک ہم اللہ کے بندوں کے کام نہ آنے لگے. جب ہم اللہ کے بندوں کے کام آئیں گے تو ہماری عبادتیں ہمارے کام آئے گی، اور ہم اللہ کے بندوں کے کام نہیں آئیں گے تو اللہ کی عبادتیں منہ پر مار دی جائے گی. اور نکاح کی یہ خوبصورتی ہے، نکاح کا یہ حسن ہے کہ نکاح محبتیں پیدا کرتا ہے، نکاح پیار پیدا کرتا ہے، نکاح الفتیں پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو سب نے دیکھی ہے. اللہ کی قدرت کا کرشمہ تو دیکھو، ایک وہ لڑکی جو مشرق میں رہتی ہے، ایک وہ لڑکا جو مغرب میں رہتا ہے. نہ کبھی لڑکی کی لڑکے سے بات ہوئی ہے. یہ شریفوں کے نکاح کی داستان پڑھ رہا ہوں، بدماش بچوں کی کا ذکر ابھی نہیں کرتا. ایک ایسی لڑکی جس نے کبھی لڑکے کو دیکھا نہیں، ایک لڑکا جس نے کبھی لڑکی کو دیکھا نہیں. اللہ اکبر، دونوں کی کبھی گفتگو نہیں ہوئی، دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن خدا کی شان دیکھو. یہ لوگ کہتے ہیں نکاح کیا ہے؟ میں نکاح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ابھی قاضی نے خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھ کر کے کہا کہ فلانی نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا. اس نے صرف ایک جملہ کہا، میں نے قبول کیا. یہ ایک جملہ جسے نکاح قبول کرنے کی تاثیر کیا ہے؟ وہ ماں، وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ رشتہ دار، وہ جن سے بچپنے سے تعلقات تھے، پیدائش سے تعلقات تھے، لیکن ایک جملہ کیا کہا کہ میں نے قبول کیا، سارے رشتے پیچھے ہو گئے اور اس کے لیے سب سے زیادہ دل میں محبت پیدا ہو گئی. اللہ کہتا ہے اب بھی نہ سمجھو گے، یہ میری نشانی ہے کہ ہم نکاح کی برکت سے تمہارے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں. اللہ اکبر، دیکھو اللہ اکبر. پھر کتنی قربت، جتنے قریب ماں نہیں رہ سکتی، جتنے قریب بھائی نہیں رہ سکتا، جتنے قریب بہنیں نہیں رہ سکتی، یہ ایک نکاح کی برکت ہے. اس سے زیادہ قریب بیوی آ جاتی ہے. اللہ اکبر. لیکن آئیے میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہ بیوی کیا ہے؟ بیوی دراصل انسان کی پسلی ہے. اللہ رب العزت نے، ہمارا عقیدہ ہے، تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں، آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا، تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، پسلی، اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا. ہم پہلے آج پسلی پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ بیوی کی اہمیت سمجھ میں آئے. آج کل لوگ بیوی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے. نوجوان لڑکوں کے اندر فلمیں اور سیریل دیکھ کر بیوی کا تصور یہ ہے ٹیشو کی طرح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں ہاتھ کا رومال نہیں کہہ رہا ہوں. ہاتھ کا رومال پہلے کہا جاتا تھا بیوی کو، ابھی تو ٹیشو. ہاتھ کے رومال کی اتنی تو حیثیت تھی کہ استعمال کر کے آدمی جیب میں رکھتا تھا. اب ہاتھ رومال کا سسٹم بھی جا رہا ہے. اب ٹیشو استعمال کرو اور پھینک دو، خبر ہی نہیں کہاں پڑا ہے ٹیشو. ظالم ہے وہ لوگ جو بیوی کو ٹیشو سمجھتے، اور وہ بھی ظالم تھے جو ہاتھ کا رومال سمجھتے تھے. ہمارے مذہب کا حسن یہ ہے کہ بیوی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی وہ بھی جو دائیں طرف کی نہیں بلکہ بائیں طرف کی ہے. عورتیں موجود ہیں تو وہ بھی سن لیں، کیونکہ عورتوں کے سامنے یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ مولوی تمہاری بے عزتی کرتا ہے. جو واقعی سچا مولوی ہوگا وہ کبھی عورت کی بے عزتی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں شرافت کا معیار
کانجی چڑھے ہوئے سفید کپڑے نہیں ہیں. ہمارے یہاں شرافت کا معیار لمبی کاریں نہیں ہیں. ہمارے یہاں شرافت کا معیار ہاتھوں میں قیمتی فون نہیں ہے. ہمارے یہاں شرافت کا معیار حویلی اور بنگلوں میں رہنا نہیں ہے. اسلام کے جو پیغمبر ہے، آخری نبی پیغمبر اعظم، سارے نبیوں کے نبی، ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے معیار شرافت کیا قرار دیا؟ ارشاد فرماتے ہیں عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے. شریف لوگ یعنی اگر شرافت کو جانچنا ہے تو دیکھو جو عورت کی عزت کرتے نظر آئے وہ مصطفیٰ جان رحمت نے سند دے دی کہ شریف ہے، اور فرمایا جو عورت کو ذلیل کرتا ہے وہ کمینہ ہے، کمینہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ذلیل، اگر یہ الفاظ حدیث میں نہ ہوتے، میں تقریر میں جلدی سے ایسے الفاظ نہیں کہتا ہوں جو بہت سخت ہوں، لیکن جب میرے محبوب نے کہہ دیا تو پھر اب وہ جملے کہنا میرے لیے حیا نہیں بلکہ میرے لیے عبادت ہے. اس لیے کہ ساری حیا تو مصطفیٰ جان رحمت کے پاس ہے. وہ جانے حیا بھی ہے، وہ کانے حیا بھی ہے. ارے حیا وہاں پہنچ کر کے معتبر ہوتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت سے بڑھ کر حیا کرنے والا کون ہے؟ میں اپنے نوجوانوں سے چاہتا ہوں یہ بات ہوں، اس حدیث کو دل پہ لکھ لو. کیا عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں؟ جو عورت کی عزت نہ کرے، عورت کو ذلیل کرے، میرے آقا فرماتے ہیں پھر کمینہ ہے. پھر چاہے ہاتھ میں تسبیح ہو، بغل میں مصلی ہو، سر پہ ٹوپی ہو، مجھ سے بھی کسی کی داڑھی لمبی ہو گئی ہو، کتنا ہی سفید کپڑا ہو اور اس پر کلب چڑھا ہوا ہو، ہم اس کو معتبر نہیں مانتے اس وقت تک جب تک سند مصطفیٰ جان رحمت نہ مل جائے. اب حضور نے عورت کا ذکر کیا. اگر ہم اس کو وسیع کریں تو عورت کے 4 روپ ہوتے ہیں. ایک ماں کا روپ، مطلب ماں کی عزت کرنے والا شریف ہے. بہن کا روپ، بہن کی عزت کرنے والا شریف ہے. بیٹی کا روپ، بیٹی کی عزت کرنے والا شریف ہے. بیوی کا روپ، بیوی کی عزت کرنے والا شریف ہے. اور 5واں کوئی روپ عورت کا ہمارے معلومات میں نہیں ہے. اور ہم ماں کی بھی عزت جانتے ہیں، بہن کی بھی عزت جانتے ہیں اور بیٹی کی بھی عزت جانتے ہیں. میں بھی پچھلی کا عنوان یہاں روک کر پہلے ان 3 باتوں پر آپ کی توجہ دلاؤں، پھر اخیر میں اس طرف آتے ہیں. اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کی عزت کتنی ہے؟ اگر عورت بیٹی کی شکل میں تو اس کی عزت کتنی ہے؟ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کی شان ہے. حقیقت مصطفیٰ، جملوں پہ غور کرنا، سمجھ میں نہیں آئے تو اپنے علماء سے پوچھنا یا میں یہاں ہوں مجھے سے پوچھ لینا. حقیقت مصطفیٰ جب لباس بشری میں ڈھل گئی تو بشر بن کر کے آئے تو لوگ دھوکہ کھا گئے کہ یہ بشر کیسے. لیکن بشر بنانے میں حکمت یہ تھی، یا لباس بشر میں بھیجنے میں حکمت یہ تھی، کیونکہ ہم بشر تھے تو وہ لباس بشر میں آ کر ہمیں بشری تقاضوں کو سکھا گئے کہ کس طریقے سے کون سا انداز ہونا چاہیے. حضور نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا. اگر عزت بتا رہے ہیں کسی عورت کی تو اگر عورت بیٹی کے روپ میں ہے تو بیٹی کی عزت کیسے کی جاتی ہے؟ مجھے نہ مشرق میں دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ مغرب میں دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ شمال میں دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ جنوب میں دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ امریکہ اور برطانیہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ یورپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے صرف مدینہ منورہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں بیٹی کی عزت کیا ہے. اللہ اکبر. لوگ اپنی بیٹیوں کو جس وقت زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں کا احترام بتانے کے لیے کہہ رہے تھے، لوگوں بیٹیوں سے نفرت مت کرو، میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں، اور جو بیٹی سے پیار کرتا ہے، بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے، اچھا نام رکھتا ہے، اس کی پرورش اچھی کرتا ہے، اچھے گھرانے میں شادی کر دیتا ہے، تو وہ بیٹی کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ تو انگلیاں قریب ہیں.
کوئی مذہب بتائے تو صحیح کہ یہ فضیلت کئی بیٹی کی کئی اور بھی ہے، بیٹی کو لوگ شیطنت اور پتہ نہیں کیا کہ، اور حضور نے کر دکھایا جب اوروں کی بیٹیاں جل رہی تھی شوہروں کی لاشوں کے ساتھ، تو اس وقت محمد الرسول اللہ اپنی شہزادی کی آمد پر اٹھ کر کے کھڑے ہو رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے فدا کی امی بابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ بیٹی کی عزت کہیں اور بھی یہ دیکھا ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، پوری کائنات مجھ سے پہلے کہہ رہی تھی بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے، کیونکہ بیٹے سے خاندان چلتا ہے۔ رسول اللہ نے غلط فہمی دور کر دی، سب کے خاندان بیٹوں سے چل سکتے ہیں، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا خاندان ہے، وہ صرف بیٹی سے چل رہا ہے اور قیامت تک بیٹی سے چلتا رہے گا۔ حسن جیسا شہزادہ بھی بیٹی سے آئے گا اور امام مہدی جیسا امام بھی بیٹی کے گھر پیدا لیکن قدرت کی بھی شان ہے کہ قدرت نے کسی کے لیے ایسی بیٹی کا انتخاب نہیں کیا جیسا نبی کے گھر بیٹی کا انتخاب کیا۔ خدا کی قسم جملے پہ غور کرنا، بہت خاص جملہ منقبت سیدہ میں عرض کر رہا ہوں، ساری دنیا کے بیٹوں کو ایک پڑلے میں رکھ دو اور ان کے کردار کو سمیٹ لو اور خاتم النبی جین کی چاروں شہزادیوں میں سے ایک شہزادی کو ایک پڑلے میں رکھ دو تو اوروں کے بیٹوں کا کردار نیچے نظر آئے گا، نبی کی بیٹی کا کردار اوپر نظر آئے گا۔ نعرہ رسالت، ذکر سیدہ کائنات۔ اور کیا پاکیزگی اور طہارت ہے شہزادی کے یہاں، کیا شہزادی کے یہاں طہارت ہے۔ ارشاد فرمایا گیا اللہ اکبر کہ 15 رمضان کو ظہر میں امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، ظہر کی نماز پڑھ کر سیدہ امام حسن کو دنیا میں لاتی ہے اور پھر عصر کی نماز میں مصلی پر نظر آتی ہے۔ دنیا نسوانیت کو چیلنج ہے۔ اللہم صلی وسلم۔ دنیا نسوانیت کو چیلنج ہے کسی کی ماں بہن بیٹی ایسی جو ظہر میں بچے کو جنم دے اور عصر میں مصلی پر کھڑی ہو جائے۔ یہ اگر شہزادی کسی کے گھر ہے تو وہ صرف نبی کے گھر ہے۔ اور لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جس کی بیٹی کی طہارت کا یہ عالم ہو، اس کے بابا کی پاکیزگی اور طہارت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں بیٹی کی پوترتا پر دنیا حیران ہو، اس کے بابا کی پوترتا کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں۔ اور پھر شان یہ ہے اللہ اکبر کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنی طہارت و عصمت پر ایسی نگاہ کی کہ اللہ نے فاطمہ کے تقوی کے صدقے قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک ماں کا تقوی سارے سیدوں کے لیے کافی ہو گیا۔ غور تو فرمائیں، اس سے پتہ چلتا ہے، عنوان میرا یہ نہیں مگر میں بات اور عرض کرتا، بیٹی کی شان اسلام میں یہ عزت کرو بیٹی۔ آج کل بیٹیوں کی عزت نہیں ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، بلکہ دیندار گھرانوں سے معافی چاہتے ہوئے برا مت ماننا، جو گھرانے دیندار ہیں میں وہاں بھی بیٹی کی عزت نہیں دیکھ پا رہا ہوں جیسی ہے۔ آج بیٹیوں کو ذلیل سمجھتے ہیں لوگ، حقیر سمجھتے ہیں۔ بیٹے کے لیے بہت سہولتیں ہیں اور بیٹی کو ہر وقت احساس دلایا جاتا ہے کہ تو بیٹی ہے، تجھے مانگنے کا حق نہیں، تجھے طلب کرنے کا حق نہیں، تجھے بابا کے ساتھ اپنا وقت گزارنے کا حق نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ظلم ہے۔
اور بیٹیوں پہ ظلم کرنے والوں اپنے نبی کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا، میرے آقا کی حدیث تو سنے، جس نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ اسی لیے فرمایا جب سفر سے آیا کرو اور تحفہ خرید کے لایا کرو تو تحفہ پہلے بیٹوں کو مت دیا کرو بلکہ تحفہ پہلے بیٹیوں تک پہنچایا کرو، کیونکہ بیٹیوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ لیکن بات آئی ہے بیٹی کی تو مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، سفر شروع کرتے ہیں بیٹی کے گھر سے اور سفر ختم کرتے ہیں بیٹی کے گھر پر۔ اندازہ تو فرمائیں، اللہ اکبر۔ بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں، جب تک بیٹی نہیں تھی نبی کا سفر، نبی جب بیٹی آ گئی تو سفر بیٹی کے گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور جب بیٹی آ گئی تو سفر ختم کہاں ہو رہا ہے؟ بیٹی کے گھر پہ۔ لیکن جب تک بیٹی نہیں تھی تو سفر شروع کہاں سے ہوا؟ توجہ، جب بیٹی نہیں تھی تو سفر کہاں سے شروع ہوا؟ جب بیٹی نہیں تھی تو سفر بہن کے گھر سے شروع ہوا۔ توجہ فرمائیں، کہاں سے سفر شروع ہوا؟ پوری دنیا کے سیرت نگار متفق ہے کہ حضور کا سب سے تاریخی سفر جسے سفر معراج کہتے ہیں وہ حضور نے شروع کہاں سے کیا؟ حضرت ام ہانی کے مکان سے۔ ام ہانی مولا علی کی سگی بہن ہے، اور سگی بہن چونکہ حضور علیہ السلام کا کوئی سگا حقیقی بھائی نہ تھا اور حضور کی کوئی حقیقی بہن نہ تھی، اور اس میں حکمت یہ تھی اس لیے کہ جب دو بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے حضرت آپ بڑے ہی پیر صاحب ہو سکتے ہیں لیکن جو تمہاری ماں ہے وہ میری ماں ہے، جس کا دودھ تم نے پیا ہے وہ دودھ میں نے بھی پیا ہے، جو تمہارا باپ ہے وہ میرا باپ ہے، جس گھر میں تم پیدا ہوئے اس گھر میں میں پیدا ہوا۔ بولو مثلیت کا دعویٰ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو تمہاری ڈگری الگ ہے، میری ڈگری الگ ہے، لیکن ماں اور باپ میں تو ہم یکساں ہیں، گھر میں تو ہم یکساں ہیں، دودھ پینے میں تو ہم یکساں ہیں۔ بولو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ قدرت نے ابھی 2 مہینے کے حمل کی شکل میں ماں کے شکم میں تھے کہ بابا کو دنیا سے بلا لیا، نہ عبداللہ رہیں گے نہ دوسرا کوئی بچہ پیدا ہوگا، اور جب پیدا نہیں ہوگا تو وہ نبی کو بھائی کہنے کا حق نہ رکھے گا۔ ارے قدرت نے جب سگا بھائی ہونے نہ دیا کہ کوئی مثلیت کا دعویٰ نہ کرے، اللہ نے محبوب کو وہ شان یکتائی عطا کی ہے کہ اللہ اکبر، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بھائی نہیں ہوا، کوئی شقیقی بہن، لیکن چچا زاد بھائی چچا زاد بہنیں ہیں۔ حضور کا سفر معراج جب خیال آتا ہے کہ معراج ہوگی، ارے جب اعلان ہو رہے ہیں سب کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو پتہ ہے محبوب کو بلائیں گے بلائیں گے بلائیں گے، تو جس کو بلائیں گے اس کو نہ پتہ ہے وہ محبوب بھی کیسا محبوب ہے، روز رات بھر کھڑا رہتا عبادت میں، اور جو سفر کی رات آئی تو سو گئے۔ بھائیو جب جانا ہوتا ہے تو کوئی سوتا ہے؟ یہ بھی خاص بات ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں وہ تھوڑا سا معراج کا ذکر بھی کر دوں، آ گئی بات۔ کسی کو بھی سفر ہو، اجمیر شریف جانا ہو، ممبئی جانا ہو، دلی جانا ہو، کلکتہ جانا ہو، اور مسافر جاگتا رہتا ہے، لیکن اس کو تو لامکہ جانا ہے۔ یہ کیسا مسافر ہے، یہ کیسا مسافر ہے؟ زمین کی سیر کرنے والے سفر کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جسے لامکاں جانا ہے روز جاگنے والا آج سو رہا، روز سونے والے سفر کی رات جاگتے ہیں، لیکن یہ تنہا منفرد مسافر ہے کہ روز جاگنے والا آج سو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاگتے رہتے تو جبریل جگتے میں آ کر کہتے چلیے حضور اللہ بلا رہا ہے، لیکن ناز برداری کے ساتھ سو رہے ہیں تاکہ جبریل آ کر جگائے تو لوگوں کو پتا چلے حقیقت جبریل کیا ہے، حقیقت مصطفیٰ کیا ہے، اور کس شان سے جگائے گئے کہ جبریل نے اپنی پیشانی کو مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے پہ رکھ دیا اور حضور نے آنکھیں کھولی
علی ذرا تصور کریں، جبریل تاجدار ہے، سدرہ کا مکی ہے، سدرہ کا تاجدار ہے، جبریل سید الملائکہ ہے، ملائکہ کا سردار ہے، جبریل کے سر پر تاج ہے، اور وہ تاج جب جبریل نے اپنی پیشانی میرے نبی کے نازک نرم تلووں پہ رکھی ہوگی گورے گورے، تو جبریل کے سر پہ جو تاج تھا اس کے موتی مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کر رہے ہوں گے۔ ذرا اندازہ تو کریں، سدرہ کا مکی جس کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، ان کے تاج کی عظمت کا بھی اندازہ نہیں ہے، جبریل کا سر پہ تاج، تاج کے اوپر موتی، اور وہ موتی جسے سجدہ کرے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے تلوے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے اور بڑے مزے میں کہتا ہے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن حضور سو کہاں رہے تھے؟ بہن کے گھر۔ سفر معراج کہاں سے شروع ہوا؟ بہن کے گھر، بہن کے گھر۔ اس سے بہن کی عظمت بھی پتہ چلی۔ جب چچا زاد بہن کا اتنا خیال ہے کہ لامکاں جا رہے تو بہن کے گھر سے، اور توجہ چلے بھائی، کوئی کہہ سکتا ہے اتفاق سے سو گئے تھے حضرت، میں نے کہا چلے آئے تو اپنے گھر آتے نا، آئے تو اپنے گھر آتے، وہاں اتفاق سے سو گئے تھے، آنا بھی اتفاق تھا، لیکن گئے بھی تو بہن کے گھر سے اور آئے بھی تو بہن کے گھر پہ۔ جب تک بیٹی تھی، بیٹی تو بعد میں ہوئی نا، اس وقت تک بیٹی کے گھر سے جا رہے ہیں، بیٹی کے گھر پہ آ رہے ہیں، اور جب بیٹی نہ تھی سفر معراج بہن کے گھر سے شروع، بہن کے گھر پہ ختم۔ اور بہن سے کتنا پیار تھا وہ بھی سن، ایک چچا زاد بہنیں، دوسری رضائی بہن، اس کو بھی سن لے بہن کی عظمت کیا۔ جیسے بیٹی کی عزت نہیں ہے، جو قوم بیٹی کی عزت بھول جائے وہ بہن کی عزت کیا کرے۔ ہمارے بچپن میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بہنیں سردی گرمیوں کی چھٹی گزارنے کے لیے بھائیوں کے گھر آتی تھی، اب 80% وہ سسٹم ختم ہو گیا، اس لیے کہ بھائیوں کی ناک ترچی ہوتی ہے اور آنکھ پھٹتی ہے اور منہ ٹیڑھے ہوتے ہیں کہ بہن کیوں آئے گی۔ اور اس میں بہت بڑا رول عورتوں کا ہے، کیونکہ عورتیں چھٹیاں لگنے سے پہلے ہی ترانے گانا شروع کر دیتی ہے کہ آپ کی بہن اتنے بچوں کو لے کر آئے گی، پکائے گا کون اور کھلائے گا کون۔ ایک بات یاد رکھنا، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بھی کوئی اپنی عمر نہیں بڑھا سکتا، لیکن عمر اور دولت بڑھانے کا طریقہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں عطا فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک جو کرے گا اللہ اس کو لمبی عمر بھی عطا فرمائے گا اور اللہ اس کو دیر پا دولت بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تعویذ کے دولت مند بننے والوں جو ہم لوگوں سے کہتے ہیں نا ایسا تعویذ دو کہ روزی میں برکت ہو جائے، بڑی معذرت کے ساتھ میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن تعویذ کے چکر میں پوری دنیا کے چکر لگانے والوں رسول اللہ نے وہ تعویذ دیا ہے۔ اور یاد رکھنا، سید صاحب کا تعویذ، پیر صاحب کا تعویذ، باپو کا تعویذ، مولانا کا تعویذ اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا آمینہ کے لال کا تعویذ پاورفل ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس تعویذ کو کوئی پاورفل نہیں مانتا تو میں اس کو پاورفل ایمان والا نہیں مانتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، اللہ تمہاری عمر بھی بڑھائے گا اور تمہارے دولت میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا اگر بری موت سے بچنا ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیکھ جاؤ۔ نہیں ہے ہمارے پاس اچھا سلوک، آج بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی ہے، بلکہ بننا تو دور کی بات ہے۔ میرے بھائیوں کس سے سیکھ رہے ہیں؟ ظالم ہو گئے۔ مسجدوں میں 1-1 لاکھ روپیہ چندہ لکھا سکتے ہیں، 5,000 روپیہ بھائی کو دینے کے لیے منہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ میں یہاں ہم لوگ مسجد مدرسے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ سیٹھوں کے چندوں سے کام نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی سے کام ہوتا ہے۔ اس لیے میری عادت ہے کہ جو ہے وہ ہے، حق بیان کر دوں۔ مسجد میں دینے پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا بھائی اور بہنوں کو اور ماں باپ پہ خرچہ کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں اعلان اس لیے کروا رہے ہو نا کہ وہاں تمہارے نام کا اعلان ہوگا کہ تم مخیر قوم و ملت ہو،
اور بھائی اور بہنوں کو اس لیے نہیں دے رہے بلکہ یہاں تک فرمایا نفلی صدقہ یا زکوٰۃ اگر تم اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو دیتے ہو وہ مستحق ہے، تو اوروں کو دے گے تو جتنا ثواب ملے گا بھائی بہن کو دینے پر اللہ اس کا دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو دینے کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک تو صلہ رحمی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے اپنے بھائیوں کو، ماں باپ کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے چونکہ وہ ہماری اصل میں ہے، اصل اور فرع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی یہ اصل ہے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی یہ فرع ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مزید مسائل باہر شریعت میں دیکھ لیں، علماء سے پوچھ لیں، لیکن میری بات یاد رکھیں، بھائی کو تو دی جا سکتی اگر وہ مستحق ہے، بہن کو دی جا سکتی مستحق ہے، لیکن ابھی بہن کا عنوان چل رہا ہے، تھوڑی دیر توجہ کریں۔ بہن، حضور کی ایک بہن تھی رضائی بہن، جن کو شیما کہا جاتا ہے یا شیما کہا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ حضور کا بچپنا گزرا ہے۔ مجھے بہت خوبصورت سی باتیں یاد آ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ 6 سال کی یا 5 سال کی عمر میں سیدہ حلیمہ کے گھر سے اپنے گھر تشریف لے آئے، پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملاقات کا تذکرہ تو ملتا ہے مکہ المکرمہ میں، لیکن شیما کا ذکر پھر کہیں نہیں ملتا۔ شیما سے ملاقات کب ہوتی ہے اب ذرا اس کو سن لیں۔ تقریباً حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر 50 سال سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، بلکہ 60 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی ملاقات اچانک ایک جنگ کے موقع پر اپنی رضائی بہن حضرت شیما کے ساتھ ہوتا ہے یا شیما کے ساتھ، دونوں اس کے پڑے گئے دونوں طرف سے، اس لیے میں دونوں کہہ رہا ہوں، لیکن اب میں ایک کہتا ہوں جو آپ کو پسند ہے اس نام سے انہیں پکاریے گا۔ حضرت شیما کے خاندان کے لوگ، وہ بیادی گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، اور بڑھاپے میں چونکہ جانتے ہیں آپ، بچپنے میں کسی کو دیکھو پھر بڑھاپے میں دیکھو تو آدمی پہچاننے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تو جنگ ہوئی، کون سی جنگ؟ جنگ حنین۔ یہ جو جنگ حنین ہوئی فتح مکہ کے بعد، اس طرف وہ رہتی تھی حضرت شیما، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، اور 50 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما جو تھی، ان کی قوم جنگ ہار گئی تھی، اور ان کی سسرال کے لوگ سب جنگ ہار کر کے قیدی بن گئے تھے، اور قیدی بننے کے بعد ان کا سارا مال غنیمت کے طور پہ بکریاں، بھیڑیں، اونٹیں، کھچر سب جمع ہو کر کے آ گئے تھے۔ ایسے میں ان قیدیوں میں حضرت شیما بھی تھی۔ اللہ اکبر، لوگ پہچانتے نہیں تھے، اور چونکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی شیما، تو شیما نے کہا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو شیما سے لوگوں نے کہا ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ان کی بارگاہ میں تمہیں لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، شیما نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو کہا کون ہو تم؟ کہا اسی جس کا ذکر تم نے کیا اس کی بہن ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ لوگ حیران ہو گئے، ہم نے تو اب تک یہی سنا کہ حضور علیہ السلام کی کوئی بہن نہیں، لیکن اللہ اکبر، کہا مجھے ان کے پاس لے چلو، وہ کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جگہ پر جلوگر تھے، فتح مکہ کی خوشی تھی، حنین کی خوشی تھی، قبیلہ حوازن کی جنگ کی خوشی تھی۔ اللہ کے رسول سر جھکائے اظہار تشکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں کوئی آکے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ایک بوڑھی خاتون ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اسے بلاؤ جلدی سے۔ اس نے نام کیا بتایا؟ حضور وہ کہتی ہے کہ حلیمہ نام کی کوئی خاتون ہے، اس کی وہ بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، سیرت نگار لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، فرمایا بلاؤ میری بہن کو۔ اور جب وہ آئی ہیں تو انہوں نے کہا پہچانا مجھے آپ نے مجھے پہچانا؟ سرکار نے فرمایا 50 سال کے طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، تم شیما ہو نا؟ لیکن شیما کوئی ایسی بات بتا دو نا جس سے میں یقین کر لوں کہ تم شیما ہی ہو، تم میری بہن ہی ہو، کوئی ایسی بات بتا دو۔ تو شیما نے بہت ساری باتیں بتائی جو صرف حضور جانتے تھے اور شیما جانتی تھی۔ اس میں سے ایک بات یہ بتائی، ایک مرتبہ آپ کو میں کہیں لے جانا چاہتی تھی لیکن آپ میرے ساتھ آنا نہیں چاہتے تھے، اور آپ کا ننھا سا بچپنا تھا۔ بچوں کو نہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں کھینچتی ہے زبردستی، تو بچے کہتے ہیں مجھے نہیں آنا، وہ روتے ہیں،
ہیں اور کبھی کبھی بچے منہ نوچ لیتے ہیں، کبھی دانت کاٹ، یہ بچوں کی فطرت ہے۔ شیما کہتی ہے کہ میں لے جانا چاہتی تھی آپ آنا، میں نے زبردستی کر کے آپ کو لے لیا، تو آپ نے میری پشت پر دانت کاٹا تھا ناراض ہو کر، لیکن یہ آپ کے دانتوں کی شان ہے کہ بچپنے میں وہ کاٹے ہوئے معصومیت کی اداؤں سے دانت ابھی تک اس کا نشان میری پیٹھ سے گیا نہیں ہے۔ اور کیوں جاتا؟ جس کا انگلی سے زمین پر بنایا ہوا نشان جنگیں مٹا نہیں سکتی، اللہ اللہ، اگر وہ دانتوں کو رکھ دے کسی کی پشت پر تو وہ نشان کیسے جا سکتا تھا؟ تو کہا کہ وہ نشان ابھی تک گیا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں بتا دوں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ، کہا میری بہن ہے، آقا نے فرمایا میری بہن۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، کنیز بن کر آئی تھی، کنیز غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے، لیکن حضور نے حالت کنیزی اور اسیری میں بھی دیکھ کر کے کہا میری بہن ہے، میری بہن ہے۔ آج اگر ہم مالدار ہو جائیں، فیکٹریوں کے مالک ہو جائیں، کارخانوں کے مالک ہو جائیں، بزنس اچھا چلے، اور بہن غریب ہو اور کوئی ہم سے پوچھے وہ فلاں محلے میں کیا تمہاری بہن رہتی ہے، تو ہم دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ کم ظرفوں کا طریقہ ہے، رسول اللہ کی سنت یہ، کنیزی اور اسیری کی حالت میں کھڑی ہوئی بہن، رضائی بہن کو کہے میری بہن۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ اب یہ میری بہن ہے تو اس کے سسرال والوں کو جس نے قید کیا ہے میری خاطر ان سب کو آزاد کر دو، میری خاطر آزاد کر، کیونکہ یہ میری بہن کے رشتہ دار ہیں۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور اب تک شیما بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، کہنے لگے کہ وہ سب آزاد کر دو کیونکہ وہ میری بہن کے رشتہ دار ہیں، ان سب کو آزاد کر، اور کہا ان کا مال جن جن لوگوں نے لیا ہے وہ سب آزاد کر دو، وہ سب چھوڑ دو کیونکہ وہ میری بہن کے سسرال والوں کا ہے۔ جب یہ ادائیں دیکھی تو شیما نے کہا کہ میں تو بچپنے ہی میں وہ سب کچھ دیکھ چکی ہوں جو ایک نبی کی نشانی ہو سکتی ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کریں۔ اور جب مسلمان ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے کہا اگر ہو سکے تو میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہیں رہنا، اور اگر چاہو تو اپنی سسرال واپس چلی جاؤ، دونوں میں تمہیں کیا پسند ہے؟ تو حلیمہ کی بیٹی، سیدہ حلیمہ کی بیٹی شیما نے کہا چونکہ بھائی کے گھر جانا تو میرے لیے اعزاز تھا، لیکن شریفوں کی عادت ہے کہ وہ سسرال میں رہنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، اس لیے میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ چلی گئی، پھر جب تک حیات رہی حضور سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ یہ بہن ہے۔ آج ہمارا بہنوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ نماز پڑھنے سے جنت مل جائے گی تو ہم دوسرے کام کرتے ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر تمہارے بھائی اور بہنوں سے اور ماں باپ سے تمہارے رشتے اچھے نہیں ہیں تو تمہارے سجدے سر کے اوپر بھی نہیں جاتے۔ بہنیں سسک رہی ہے، بہنیں تڑپ رہی ہیں، بھائیوں کی مدد کی منتظر ہیں بہنیں۔ اگر آپ، ایک بات مجھے اور خوبصورت یاد آ گئی، اللہ اکبر، لرزا دیتی ہے۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رضی اللہ تبارک و تعالی ایک روایت لکھتے ہیں، اس کو سن لیں۔ میں نے بہت جگہ پر یہ بات کہی بہنوں کے حوالے سے، چلے کچھ نہ کچھ حد تک تو آدمی بیٹی سے کچھ پیار کر لیتا ہے، لیکن بہنوں کا حال بہت خراب ہے۔ لوگ تو بہنوں کے حصے بھی دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حصے بھی نہیں دیتے بہنوں کو۔ بہنیں مانگ رہی ہے، اس کو لڑتے رہتے ہیں، دباتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آؤ بہن کیا ہے، بہن کی شان کیا ہے۔ آپ نے دو باتیں تو سن لی، تیسری اور آخری بات بہن کے متعلق سن لیں، اس لیے کہ گھڑی کی سوئیاں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے۔ میں آپ کو بہت دیر تک امتحان میں نہیں رکھوں گا، جلدی سے بات پوری کروں گا۔ ایک بہت بڑے ولی تھے، ولی کی بات کریں، ان کو، وہ عجم میں رہتے تھے، یعنی عرب میں نہیں رہتے، ان کو راتوں کو عبادت کرنے کا اور دن کو روزے رکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ عجم چھوڑ کر، عجم سے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے اور پوری زندگی مکے میں گزار، پوری زندگی مکے میں گزاری، رات بھر طواف کرتے، تلاوت کرتے اور دن کو روزے سے رہتے۔ ولی لوگ کہتے تھے۔ ان کی ولایت اتنی مشہور ہو گئی مکے میں کہ لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے۔ اسی مکے میں ایک صاحب رہتے تھے، انہوں نے اپنے امانت کو، چونکہ وہ سفر میں جا رہے تھے،
وہ سفر میں جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی امانت کو اس ولی کے، جس کو لوگ ولی ولی کہتے تھے، ان کے پاس رکھ دی۔ اب جب وہاں رکھ دی تو وہ سفر سے جس نے امانت رکھی تھی، جب وہ واپس تشریف لائے تو سنا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے انتقال سے جتنا دکھ تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اس سے زیادہ دکھ یہ تھا کہ انتقال اس لیے ہو گیا ان کا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن میری تھیلی کا کیا؟ میں نے تو پوری زندگی کی کمائی ان کے پاس رکھا تھا، اب میرا کیا ہوگا؟ تو وہ بندہ جس نے اپنی امانت، اپنی زیورات کی یا مال کی تھیلی اس ولی کو دی تھی، وہ دوسرے ولی حضرت سیدنا مالک ابن دینار کے پاس گئے اور مالک الدینار کے پاس جا کے کہا، اے مالک، ایسا ایسا میرے ساتھ حادثہ ہو گیا، وہ فلاں بندہ جو ولی کہلاتے تھے، بڑے نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، رات بھر طواف کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، اب یہ ہو گیا کہ وہ انتقال کر گئے تو میری تھیلی کا کیا؟ میرا پوری زندگی کا سرمایہ انہی کے پاس چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ کس سے کہوں؟ حضرت مالک الدینار نے کہا، ایک کام کرو، چونکہ نیک لوگوں کی روحیں شب جمعہ میں کعبۃ اللہ کے پاس لائی جاتی ہیں، جنتی لوگوں کی روحیں کعبے کے طواف کے لیے آتی ہیں، اس لیے اگر وہ واقعی نیک تھا تمہارے فہم میں تو شب جمعہ میں جانا اور آدھی رات کے بعد آواز لگانا، اے فلاں بن فلاں، میری تھیلی کہاں ہے بتاؤ۔ اگر وہ واقعی نیک تھا اور جنتی تھا تو انشاءاللہ وہ تمہیں جواب دے گا اور تمہاری تھیلی تمہیں مل جائے گی۔ اب آپ سوچیں گے چلو میں بھی ایسا کروں۔ دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اہل اللہ کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، جیسے بھی جلسہ ہو رہا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں دکھ رہا ہے، لیکن جو واقعی اللہ والا، جس کو دل کی آنکھ اللہ نے دی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برس رہی ہے، لیکن ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کی دل کی آنکھیں بیدار ہوتی ہے، اور دل کی آنکھیں ان کی بیدار ہوتی ہے جو ماتھے کی آنکھوں سے کبھی پاپ نہیں دیکھتے، زنا کے مناظر نہیں دیکھتے، فلمیں نہیں دیکھتے، گندی باتیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے تو اپنی نگاہوں کو کتنا گندا کر رکھا ہے، ہم کیا دیکھ سکیں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں ہمیں تو اپنی ناک بھی نظر نہیں آتی، جس کو اپنی ناک نظر نہ آئے اس کی اوقات یہ تو وہ کیا دیکھ سکتا ہے؟ پھر بھی انسان کو گھمنڈ ہے کہ ہمیں نہیں دکھتا، ارے تجھے نہیں دکھتا تو کیا ہوا؟ دیکھنے والا دیکھتا ہے۔ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے۔ یہی واعظ اور نصیحت کی محفلیں ہیں جہاں کبھی خضر کی زیارت کسی کو ہوئی، جہاں کبھی حضرت موسیٰ کی زیارت کسی کو ہوئی، جہاں کبھی مولا علی کی زیارت کسی کو ہوئی، جہاں کبھی رسول اللہ کی زیارت کسی کو ہوئی۔ یہ 500-600 سال پرانی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہماری جماعت میں حضور سلطان الواعظین علامہ سید احمد اشرف رحمت اللہ علیہ جب واعظ کیا کرتے تھے تو کبھی کبھی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ آپ ان کے باز میں اٹھ کر کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ جس کا ذکر ہوتا ہے اس کی آمد ہو، پھر میں کھڑا نہ ہو جاؤں تو پھر کیا کروں؟ واہ واہ، سبحان اللہ، واعظ کی سبحان محفلیں اللہ۔ یہ ہے، لیکن ہمیں نہیں دکھتا۔ لیکن بہرحال اگر وہ لوگ آنا چاہیں، بولنے والا خلوص سے بولے، بیٹھنے والے خلوص سے بیٹھے، بلکہ اب تو خلوص بھی گیا، معذرت کے ساتھ اب خلوص کی جگہ فلوس ہی فلوس ہے۔ خلوص گیا الا ماشا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ایسا۔ پہلے موم بتیوں کے درمیان محفل ہوا کرتی تھی، لیکن اس میں آمد رسول ہوا کرتا، سبحان اب اللہ۔ فوکسوں کے درمیان ہوتی ہے، لیکن دل بھی بجھے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی بجھی ہوئی، نیتیں بھی بجھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری اصلاح کرے، اللہ ہماری قوم کی اصلاح کرے۔ آنے والے بھی آتے ہیں تو بغیر وضو آ جائیں گے، بغیر غسل آ جائیں گے، ایسے ہی کوئی گٹکا کھا کر کے سن رہا ہے، کوئی بیڑی پی کر سن رہا ہے، کوئی سگریٹ کے ساتھ سن رہا ہے، کوئی اس لیے آیا کہ چلو مولانا کیا بولتے ہیں ذرا سنیں گے، کوئی اس لیے آیا کہ ذرا دیکھتے ہیں کیا غلطی کرتے ہیں، پوائنٹ نوٹ کریں گے، پھر صبح کو فتنہ کریں گے۔ یہ ساری نیتوں کے ساتھ آؤ گے تو پھر ملنا کیا ہے؟ یاد رکھنا، آنے والا اگر خلوص نیت کے ساتھ آتا ہے تو ہی ملتا ہے، اگر رسول اللہ کے دربار میں بھی کوئی خلوص کے ساتھ نہ آئے تو اللہ اس کو بھی کچھ نہیں دیتا۔ صدیق نیت خلوص لے کر کے آئے تو صدیق اکبر بنا دیے گئے، عبداللہ ابن ابی خلوص لے کر نہیں آیا تو جہنم کا کتا کے کتا ہی رہ گیا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے۔ تو یاد رکھنا، ملتا اسی کو ہے جو نیت خلوص لے کر کے آتا ہے،
اور یاد رکھنا یہ بھی اللہ اکبر، یہ ذکر وہ ذکر ہے جو لوگوں کو اب بھی جنتی کرنے کے لیے کافی ہے۔ زبانیں ناپاک گناہوں سے ہو سکتی ہے، محفلیں ناپاک نیتوں سے ہو سکتی ہے، لیکن ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کبھی ناپاک ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ وہ پاک ذکر ہے جو زبانوں کو پاک کر دیتا ہے، جو دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ بے شک بے شک۔ تو مالک بن دینار نے کہا کہ جاؤ شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد آواز لگانا تو پھر تمہیں وہ بات کرے۔ وہ گئے۔ اگر میرے آپ کی طرح کوئی ہوتا تو نیت میں بھی ڈاما ڈول لوگ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان لوگوں کو کچھ نہیں دکھتا۔ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ والے کی زبان سے نکلا ہے، پھر ہو سکتا ہے کیونکہ مولانا روم کہتے ہیں گفتِ او گفتِ اللہ بود، گر سے از حلقوں میں عبداللہ بود، اس کا کہنا خدا کا کہنا ہوتا ہے اگرچہ ولی کی زبان سے نکلتا ہے۔ مالک الدینار نے کہا کہ جاؤ آواز لگا۔ وہ گئے، آدھی رات کے بعد آواز لگائی، جواب نہیں آیا، جواب نہیں۔ بہنوں کو بھی خاص توجہ، لوگ ولی کہہ رہے تھے اور مالک الدینار کے پاس آیا، کہا حضرت جواب نہیں آیا۔ کہا بیٹا تجھے پہچاننے میں غلطی ہوئی۔ کہا حضرت رات بھر طواف کرتے تھے، وہ پوری رات تلاوت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، لیکن میں یہاں آپ سے عرض کروں، لوگ ولی کہہ دے، کتب کہہ دے، ابدال کہہ دے، خوش نہ ہوا کرو، کیونکہ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس کو یار سند عطا کر دے بگڑی اسی کی بنتی ہے۔ اور بہت عبادت کر کے بھی بہت زیادہ ناز کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر عبادت بھی مقبول ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہاں جب ہزاروں سال کا عابد شیطان بن سکتا ہے، برسوں عبادت کرنے والا بلعم باور کتے کی طرح اللہ اس کی زبان لٹکا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے اگر عدل کرنے پر آتے ہیں تو ہزاروں سال کے عابد کو شیطان بناتے ہیں، بلعم باور کو اسم اعظم چھین کر کے کتے کی شکل دیتے ہیں، اور اگر فضل کرنے پر آتے ہیں تو برسوں کا شرابی اسے میخانے سے اٹھا کر 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ بشر عافی کی شکل میں بنا دیتے ہیں۔ صحرا میں لوٹنے والے کو فضیل ابن عیاض اپنے دور کا قطب الاقطاب بنا دیتے ہیں، پہلوانی کرنے والے جنید کو سید الطائفہ کا مقام عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات پھر بات ہے، مرضی کی بات ہے۔ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ بس یار کو جو پسند آ جائے، ایک نیکی بھی پسند آ گئی تو اس سے بھی کام ہو جاتے ہیں، اور پوری زندگی کی عبادت رد ہو گئی تو پھر اس سے بنے کام بگڑ جاتے۔ کیا ہوا؟ مالک الدینار نے کہا جب اس نے آواز نہیں دی تو تجھے دھوکا ہوا، وہ نیک نہیں تھا، اب کیا کروں؟ تو فرمایا کہ عراق جا، اور عراق جانے کے بعد وہاں بابل کے مقام پر ایک نالہ ہے جسے بیر برہوت کہتے ہیں، وہاں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ رات کو آدھی رات کے بعد جانا، جب 2 ہی چیزیں، یا کوئی جنتی ہوگا یا کوئی جہنمی ہوگا۔ جب وہ جنتی نہیں، وہ آواز نہیں دی تو وہ جہنمی ہوگا، جا وہاں جا کر کے آواز لگا، وہاں آواز آئے گی۔ پھر یہ بابل کے مقام پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہ جو نالا تھا اس کا نام بتایا تھا بیر برہوت۔ وہاں جانے کے بعد کہا اے فلاں، ایک رندیائی ہوئی روتی ہوئی آواز آئی، جی میرے بھائی کہیے کیا بات ہے؟ کہا میری تھیلی، کہا میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں، مرنے سے پہلے میں نے اپنے گھر کے زینے کے نیچے تیری تھیلی کو دفن کیا تھا، جا وہیں سے اپنا خزانہ نکال لے۔ کہا آپ تو بہت نیک تھے حضرت، رات رات بھر طواف کرتے تھے، دن بھر عبادت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور آپ واقعی نیک ہیں کہ جو دولت پر نیت خراب نہ کرے، مرنے سے پہلے میری دولت کی حفاظت کا سامان، وہ تو نیک ہوگا، لیکن جہنم میں کیوں؟ تو آواز آئی میرے بھائی یقیناً میں نیک ہی ہوں الحمدللہ، لیکن جہنم میں آنے کی صرف ایک وجہ ہے، جہنم میں آنے کی صرف ایک وجہ ہے، رات بھر کی تلاوت کام نہ آئی، رات بھر کا طواف کرنا اور پیروں کو سجا دینا میرے کام نہ آیا، دن بھر کے نفل روزے میرے کام نہ آئے، کیا؟
کہا لیکن میرا کام تم کر سکتے ہو. کہا جب میں پہنچا مر کے رب کی بارگاہ میں تو حکم ہوا کہ تو نے اپنی بہن کی حق تلفی کی تھی. تو عجم کو چھوڑ کر کے مکہ چلا گیا تھا اور تو نے کبھی پلٹ کر کے بہن کی خیر خیریت بھی نہیں پوچھی. تو کھاتا رہا اچھے سے اچھی غذا اور تیری بہن بھوک سے تڑپتی رہی. تو اچھے سے اچھا لباس پہنتا رہا اور تیری بہن پھٹے پرانے کپڑوں میں سسکتی رہی. آج تیری عبادتیں تیرے کام نہ آئے گی کیونکہ تو بہن پہ ظلم کرنے والا ہے. اسی لیے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا. میرے بھائی اگر آج بھی میری بہن مجھے معاف کر دے تو میں جہنم سے نکل کر انشاءاللہ جنت میں جا سکتا ہوں کیونکہ میرا کوئی اور قصور ہی نہیں, میں نے کوئی اور گناہ نہیں کیا. اور اس پر تو میری توجہ بھی نہیں تھی کہ یہ بھی گناہ ہے. بہن کو چھوڑ کر مکہ چلے جانا بھی گناہ ہے. ارے وہ کوئی فلم میں نہیں گئے تھے, زنا کی اڈوں پہ نہیں گئے تھے, شراب کی اڈوں پہ نہیں گئے تھے, بہن کو اکیلا چھوڑ کر اللہ کے گھر گئے تھے. تو بھی قدرت نے کیا انصاف کیا ذرا دیکھو. میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں اپنے شوہر کو بہن کے ساتھ حسن سلوک سے منع مت کرو ورنہ تم بھی جہنم کا ایندھن بنو گی, تمہارا شوہر بھی جہنم کا ایندھن بنے گا. ارے نادان, فقیروں کو دینے سے اتنا ملتا ہے تو رشتہ داروں کو دینے سے کتنا ملے گا. اور دعائیں بڑی چیز ہے. ماں بہن کی دعا وہاں پہنچاتی ہے جہاں سینکڑوں سال کی محنت نہیں پہنچا سکتی. اللہ اکبر. تو کہا میری بہن کے پاس جا, اگر تو میرا دوست ہے, میرا خیر کا, میری بہن کے پاس جا اور میری بہن سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے. بس اتنا کہنا, وہ معاف کر دے. اس کے ساتھ اس کو بھی کچھ پیش کر دینا اگر ہو سکے تو. اور پتہ بتایا, پتہ پوچھ کر کے وہ عجم کی طرف چلے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک بڑھیا ہے, پریشان حال ہے, بھوکی, پھٹے پرانے کپڑے پر ہے. کہا کہ تو فلاں کو جانتے؟ ہاں وہ میرا بھائی تھا, بڑا نیک تھا, پرہیزگار تھا, متقی تھا. تم اس سے ناراض ہو؟ ناراض تو نہیں, لیکن چھوڑ کے چلا گیا. ماں بہن کی محبت بہت عجیب ہے, وہ جلدی ناراض نہیں ہوتی. اگر بھائی اس کو جھوٹے منہ بھی نہ پوچھے نا تو وہ اپنے سسرال میں کہتے میرے بھائی کا فون تو آیا تھا, ابھی بات کر کے رکھی, خیریت پوچھا تھا اس نے. کبھی کبھی تو عورتیں اتنی حساس ہوتی ہے, شوہر کے پیسوں سے کپڑے خرید کر کے کہتی میرے بھائی نے دیا تاکہ بھائی کی آبرو رہ جائے. لیکن بھائیوں کو کیا پڑی ہے, بھائی تو اپنی دنیا میں مست ہے, بھول گئے سب کچھ, بھول گئے. یاد رکھو صرف کلمہ پڑھ کے جنت نہیں ملے گی, کلمے کے کچھ تقاضے ہیں. کلمے کے تقاضے, آغاز سے اپنی بہنوں کا خیال کرو. آپ کو بتاؤں میدان کربلا میں امام حسین نے سب کا مشورہ رد کیا ہے, لیکن دو لوگ ہیں جن کا مشورہ کبھی رد نہیں ہوا ہے. ایک تو سیدہ زینب کا مشورہ ہے, ایک تو میرے غازی سرکار عباس علمدار کا مشورہ ہے. واہ واہ سبحان کبھی رد اللہ. نہیں کیا اس مشورے کو. لیکن آج بہنوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. آج کل بھاوجیں نندوں سے ایسی نفرت کرتی جیسے سوکنوں سے نفرت کی جاتی ہے. نہیں, اگر تم اپنی شوہروں کی جنت چاہتی ہو میری بہنوں تو حقداروں کو حق دینے دو, اور حقداروں کو حق دینے سے کبھی کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ اور جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا عمر بھی بڑھے گی, دولت بھی بڑھے گی. میری بہنوں جب تم سدا سہاگن رہنا چاہتی ہو تو رسول اللہ تو گارنٹی دے رہے کہ تیرا شوہر اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا. اللہ اکبر. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں گیا دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پر ہے, لیکن شکایت کہ وہ بھائی تو چلا گیا تھا, کبھی پلٹ کر پوچھا بھی نہیں, بس اتنی سی بات ہے. کہا کہ اس کو معاف کر دو. کہا میں نے معاف کیا. ابھی وہ واپس مکہ بھی نہیں آئے تھے, رستے ہی کے اندر خواب میں دیا اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے, بہن نے کیا معاف کیا, اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی. یہ بات ہے. آج سے توبہ کر لو, معافی مانگ, بہن چھوٹی ہو یا بڑی. دیکھو دل جیتنا سیکھو, دل جیتنا سیکھو. بات آگے بڑھانے سے اور ختم کرنے سے پہلے ایک بات کہتا ہوں, زندگی میں کچھ کرو یا مت کرو, ایک کام ضرور کرو, مخلوق خدا کا دل خوش کرو اور کسی کا دل توڑنے سے پرہیز کرو. اللہ کے نزدیک دل توڑنے سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے وہ دلوں کا توڑنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف کرے گا,
دل توڑنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ آج ہم دلوں کا خیال نہیں کرتے، بلکہ میں نے بہت سے مقامات پر لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے دل نہ ٹوٹنے پائے، اس کے لیے روزے توڑ دیے کہ دل نہ ٹوٹے۔ مشہور واقعہ ہے امام حسن البصری کا، سفر میں تھے، ایک بہشتی پانی بیچ رہا تھا، کہتا تھا لوگوں میرا پانی لے لو، میرا پانی لے لو، صبح سے کسی نے میرا پانی لیا نہیں ہے، میں اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر کے جاؤں گا۔ حسن بصری نے پیسے دیے، پانی لیا، بیٹھ کر پینا شروع کیا۔ ایک مرید قریب کھڑا تھا، کہا سرکار آپ کا روزہ ہے، آپ کو یاد نہیں؟ فرمایا بیٹا یاد ہے، نفل روزہ تھا توڑ دیا، آج کا روزہ ٹوٹا کل قضا کر لوں گا، لیکن اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کب کرتا؟ ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا تو ہے، توڑی گئی نماز کی قضا تو ہے، لیکن توڑے ہوئے دل کی قضا کب کی جا سکتی ہے؟ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، اور آج بھی وہ کبھی کسی کا دل نہیں، آج بھی دل نہیں توڑتے، اور ہم لوگوں کے دل ہی توڑ رہے ہیں۔ لوگوں جوڑنے کی کوشش کرو، بھائیوں کو جوڑو، بہنوں کو جوڑو، ماں باپ کو جوڑو۔ دو باتیں ہو گئی، عورت کے دو روپ ہو گئے۔ ہاں دل ابھی بھی چاہتا ہے کہ میں بہن کے بارے میں کچھ عرض کروں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دو باتیں اور تیسرا روپ عورت کا ہوتا ہے ماں، سب سے بڑا روپ ہوتا ہے۔ ماں سے بڑا روپ عورت کا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ماں وہ ہوتی ہے جس کو خدا نے، دیکھیے بیوی وہ ہوتی ہے جس سے انسان سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن ماں وہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اللہ رسول کے بعد اگر کوئی کسی سے سب سے زیادہ پیار کر سکتا ہے تو اس کو ماں کہتے ہیں۔ ماں کا کوئی بدل نہیں، اللہ ایک ہے، اس کی عطا سے ماں ایک ہے۔ ماں میں کوئی شریک نہیں ہے، ماں ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، اور باپ بھی صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ یکتائی شان ہے، کسی کے دو باپ کبھی نہیں ہو سکتے، کسی کی دو ماں کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں پوری دنیا کو آپ ماں کہہ دیں، لیکن ماں صرف ماں ہوتی ہے۔ ماں کہہ سکتے ہیں کسی کو، لیکن کوئی ماں بن نہیں سکتی، اس لیے کہ خدا نے صرف ماں کو ممتا دی ہے، اور جو ممتا ماں کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ مجھے امام اعظم کے دور کا ایک واقعہ یاد آیا، ماں کیا ہوتی ہے، سن لیں ماں کیا۔ آج ہم ماں کو بھی نہیں جانتے، آج کل کے چھوکرے چھوکریاں تو ماں باپ کو کچرا ہی سمجھتے ہیں۔ امام اعظم کے دور میں ایک بڑی شاطر دائی تھی، دائی سمجھتے؟ جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو آج کل جیسے نرس اور سسٹر بچوں کی ولادت میں سپورٹ کرتی ہیں، ویسے دائیاں ہوتی تھی، وہ گھر گھر جاتی تھی۔ اور تو ایسا ہوا کہ دائی بڑی شاطر دماغ تھی، ایک عورت نے اس کو کہہ رکھا تھا کہ میرے یہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہے، اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہونا تو چوری کر کے میرے گھر چپکے سے پہنچا دینا۔ اس ظالم نے کیا کیا کہ بیٹا چوری کر لیا اور وہاں پہنچا دیا، لیکن اس عورت کو احساس ہوا کہ بھئی بچہ تبدیل ہوا ہے، یہ بیٹی میری نہیں ہے، میرا تو بیٹا ہوا تھا، اور وہ نہ شکل ہے نہ صورت ہے نہ کچھ ہے۔ یہ مقدمہ قاضی کے پاس پہنچا، قاضی سے کہا گیا کہ لڑکا کس کا اور لڑکی کس کی۔ بہت باتیں ہوئی، کوئی نتیجے پہ نہیں آ سکے۔ لوگوں نے کہا امام اعظم کے پاس جاؤ۔ امام اعظم کے پاس آئے، امام اعظم نے کہا لڑکا تمہارا کیا ثبوت ہے؟ کہا میں نے جنم دیا اور پھر یہ، اور جو بھی اس کو کہنا تھا اس نے بھی وہی کہہ دیا۔ امام اعظم نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ تمہارا بھی دعویٰ ہے کہ یہ بیٹا میرا ہے، اس کا بھی دعویٰ، دونوں کا دعویٰ بیٹے پر ہے، بیٹی پر کسی کا دعویٰ، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دو لوگ ایک چیز پر دعویٰ کریں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آدھا آدھا کر کے تقسیم کر دیا جائے، تلوار لائی جائے۔ اس لڑکے کے میں دو ٹکڑے کرتا ہوں، آدھا تمہیں دیتا ہوں اور آدھا ان کو دے دیتا ہوں۔ تو جس نے بچہ چرایا تھا اس کے چہرے پر کچھ نہیں تھا، لیکن جس کا بچہ چوری ہوا تھا اس نے کہا امام میں سچ کہوں میں اب تک جھوٹ بول رہی تھی، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ پورا کے پورا اس کو دے دیجئے، لیکن اس کے ٹکڑے مت کیجئے۔ توجہ کریں، غور کریں، ماں کیا ہوتی ہے؟ بچے کی جدائی گوارا ہے لیکن اس کی موت گوارا نہیں ہے۔
بچے کو کسی کے سپرد کرنا گوارا ہے لیکن اس کی موت گوارا نہیں ہے. کہا امام میں سچ کہہ رہی ہوں, میری بات پہ یقین کریں, آپ مجھ سے جو چاہے قسم لے لیں, بچہ میرا نہیں ہے, میں اب تک جھوٹ بول رہی تھی, میں نے یہ قصور کیا, اس پر جو سزا بنتی ہے جھوٹ بولنے پہ وہ سزا بھی دے دے, یہ بچہ اسی کا اس کو دے دے. امام نے مسکرا کے کہا بچہ تو اٹھا کر لے جائے گی, اس لیے کہ یہ کام صرف حقیقی ماں کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتی. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, بات اور یاد آئی, نعرہ رسالت. ایک اور یاد آئی ماں پر. ایک آرٹیکل بہت عرصہ پہلے نظروں سے گزرا تھا کہ ایک شخص, کوئی اپنی سوتیلی ماں پہ شک نہ کرے, میں صرف ماں کی اہمیت دوسری طرف مت لے جائیے گا, اس کا سوتیلی ماں بھی ماں کے حکم میں اس کا احترام کرنا چاہیے, تعظیم کر, لیکن ماں کی بات ماں ہے, ماں ماں ہے. ایک شخص نے پہلی بیوی کے انتقال کے بعد ایک بچہ تھا چھوٹا سا, دوسرا نکاح کر لیا. دوسرا نکاح کیا تو اپنے بچے سے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماں اور دوسری ماں میں کیا فرق ہے؟ تو ننھے سے بچے تو بچی ہوتے, ننھے سے بچے نے کہا ابا پہلی ماں جھوٹی تھی, وہ جھوٹ بہت بولتی تھی, دوسری ماں سچی ہے, سچ بہت بولتی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا پہلی ماں جو تھی نا, اس کو کیا خبر سوتیلی اور سگی ماں میں, لیکن برر ماں تو اس نے ماں تو مان مانا نا. تو کہا کہ پہلی ماں جب میں اسکول نہیں جاتا تھا تو کہتی تھی اسکول نہیں جائے گا نا بہت ماروں گی, کھانا نہیں دوں گی, لیکن نہیں جاتا تھا پھر بھی مارتی نہیں تھی, اور پیار سے سر پہ ہاتھ رکھ رکھ کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی. لیکن دوسری ماں کہتی ہے اسکول نہیں جائے گا نا تو بہت ماروں گی, ابا نہیں جاتا ہوں نا بہت مارتی ہے, دن دن بھر کھانا نہیں دیتی. تو پہلی ماں بہت جھوٹی تھی, وہ سب کچھ بول کر بھی نہیں کرتی تھی. دوسری ماں بہت سچی ہے, جو بولتی ہے اس سے زیادہ کرتی ہے. یہ فرق ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, بہت نازک موڑ پہ بات آ گئی اور یہ مجھے پسند ہے. اگر کچھ عنوان میری زندگی میں نے ایسے بیان کیے کہ اگر لوگوں کے بور ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو میں پوری زندگی یہ 2-4 ہی عنوان بولتا رہتا. لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہماری حیثیت ڈاکٹر کی طرح ہے. ڈاکٹر کا مطلب سمجھتے ہیں, ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی دوا دیتا ہے نہ مریض کے پسند کی دوا دیتا ہے. ڈاکٹر جو ضرورت ہوتی ہے اس کی دوا دیتا ہے. جتنے عنوان ہم بولتے ہیں اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں, مگر نہ جو ہمیں پسند ہے وہ چند ہی عنوانات ہیں جس کے لیے بولنے کو جی چاہتا ہے. تو اس میں سے یہ ایک عنوان بھی ہے, میں اس پہ بات ختم کرنے لگا, ختم کر دوں گا اس پر, مجھے یہ عنوان بہت پسند ہے. زندگی میں جب ماں باپ نہیں ہوتے تو ماں باپ یاد آتے ہیں, بہت یاد آتے ہیں. لیکن جب وہ یاد آتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے نا, پھر وہ کبھی خواب میں بھی نہیں آتے. آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, پسند کی شادی کا معاملہ ہو یا لڑکوں کا بیوی کے مشوروں کا معاملہ ہو, گھمانے پھرانے کا معاملہ ہو, خدمت کا معاملہ ہو, کوئی اہمیت نہیں ماں باپ, نہ ماں باپ سے مشورہ. بچوں کو تو مشورہ دینے کا حق ہے لیکن ماں باپ کو مشورہ دینے کا حق نہیں. بچوں کی فرمائش تو پوری ہوگی لیکن ماں باپ کی فرمائش پوری نہیں ہوگی. اور کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ کپڑے دلا دیے, کھانا کھلا دیا, گھر میں رکھا ہے, بڑی بھی کھاٹ پہ پڑی ہوئی ہے, مجھ سے بڑا ماں کا خادم کون ہے, اپنے زمانے کا اویس کرنی ہوں میں, ایسا سمجھتے لوگ. بھائیو روٹی کپڑا اور مکان تو کتوں کو بھی مل جاتا ہے. ماں باپ کو کھلا کر کپڑے پہنانا اور گھر میں رکھنا یہ کوئی خدمت نہیں ہے, یہ تو کام والی عورتوں کو بھی لوگ اپنے گھر میں ضرورت کے تحت رکھ لیتے ہیں. بچہ کچا جھوٹا اس کو کھلا دیتے ہیں. ماں باپ کو رکھنے کا مطلب کیا ہے, سیکھ لو. اگر واقعی اسلامی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, ماں باپ کو رکھنے کا مطلب یہ ہے جیسے ایک بادشاہ کو رکھا جاتا ہے. ماں باپ ہمارے بادشاہ ہیں. میں نے کئی انٹرویوز میں کہا اور کئی تقریروں میں کہا کہ اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں سے مرید ہوتا, اس لیے کہ مجھے ماں کی دعا پر اتنا یقین ہے, اور کیونکہ مجھے حضور نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, میرے نبی کا فرمان کتابوں میں دیکھا ہے. آقا فرماتے سب کی دعائیں رد ہو سکتی ہیں, ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. دعا والدہ لولدہ کا دعا لکم, تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے.
اتنی ऑथेंटिक, इतनी गारंटेड दुआएं छोड़कर सब डाउटफुल दुआओं के चक्कर में पड़े हुए, हकीकतों से निकल गए। यहां जा रहे हजरत दुआ करो, सब हजरत से दुआ लो, अब्बा हजरत से पहले लो, अम्मी हजरत से पहले लो। सबके पांव दबा रहे हो, सबकी दावतें कर रहे हो, सबको खाना खिला रहे हो, सबके हाथ चूम रहे हो, सबके पैर चूम, पहले अम्मी हजरत के चूम। हमारे लिए पहले अम्मी हजरत है, फिर अब्बा हजरत है, बाद में सारे हजरत है। बुरा मत मानना मैं किसी हजरत की मुखालफत करने, लेकिन सारे हजरत फिर हजरत है कि कोई हजरत मेरे लिए जन्नत नहीं है। अम्मी हजरत को अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने जन्नत कहा है, अब्बा हजरत को जन्नत कहा है, उसको घर में कचरे की तरह डाल दिया है, कोई अहमियत नहीं। बच्चों की फरमाइश का एहतराम है, माँ बाप की फरमाइश। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जब माँ बाप से गुफ्तगू करो तो गुफ्तगू का तरीका यह है कि जैसे कोई आका से गुलाम बात करता है ना, ऐसे बात करो। जैसे कोई बादशाह से रियाया बात करती है, ऐसे। आजकल तो अब्बा को अबे तबे और पता नहीं क्या, बल्कि आजकल तो लोग माँ बाप को रखना भी नहीं चाहते। तो जो उन्वान मुझे पसंद है वो छेड़ देता हूं और उसी पे बात पूरी करता हूं, बाकी की तकरीर फिर कभी हो जाएगी। अब इसके बाद हिम्मत नहीं इस उन्वान छेड़ने के बाद कि फिर कोई उन्वान छेड़। जब माँ बाप नहीं होते तो माँ बाप याद आते हैं। और एक बात कहूं, मुझे और आपको याद नहीं आएंगे वो नबी जिनकी याद इबादत है, उनको भी माँ बाप याद आते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब जब अबुआ के मकाम से गुजरे तब तब अपनी अम्मी के मजार पर हाजिरी देते थे, जब जब वहां से गुजरे, और अपनी माँ को बहुत याद किया। और नबी की माँ तो थी ऐसी ना, मैं कहता हूं कि किसी की माँ नबी की माँ के बराबर माँ होने के एतबार से कैसे हो सकती है। नबी की अम्मी जान सैयदा आमिना बहुत कम उम्री में दुनिया से चली गई, लेकिन एक बात आपको बताऊं, यह भी हकीकत है, नबी की सबसे पहली नात अगर किसी ने लिखा है तो वो सैयदा आमिना है। मैं नबी की अम्मी का जिक्र थोड़ा सा करूं, हो सके तो दिल में जायज तमन्ना ले लें। ये वो हस्ती है जिसके जिक्र से दुआएं कबूल होती है। जिन बच्चियों को रिश्ते नहीं आते वो दिल में मुराद ले ले, जिसको औलाद नहीं वो, क्योंकि नबी की माँ वो माँ है जो जाने मुराद की माँ है, जो काने तमन्ना की माँ है, जो महबूबे खुदा की माँ है, जो सैयदुल अंबिया की माँ है, जो इमामुल अंबिया की माँ है। हम कहते अम्मी जान, सारी कायनात की जान अपनी नबी को जब अम्मी जान कहकर अपनी जान कहता होगा तो उस वक्त मजे को भी मजा आता होगा। अल्लाह अकबर, कुदरत ने किस माँ का इंतखाब किया था अपने महबूब की विलादत के लिए, महबूब को चुना अपने लिए, और महबूब के लिए जिस माँ को चुना होगा वो माँ का किरदार, उनका हुस्न, उनकी खूबसूरती, उनका अंदाज, उनकी सखावत, उनकी अदालत क्या होगी। अल्लाह अकबर। तो सैयदा आमिना पाक नेक थी, बड़ी नेक, और ये तो कहने की बात ही नहीं है, जो सैयदुल अंबिया की माँ हो कितनी नेक होगी, कितनी परहेजगार होगी। बहरहाल तो सबसे पहले नात रसूलुल्लाह की जिसने लिखा है वो नबी की अम्मी जान है। नबी की अम्मी जान, उन्होंने पहले नात लिखी। नात से लोग इसलिए चिढ़ते हैं कि पहले नात हुजूर की विलादत के बाद जो लिख रहा है वो हुजूर की अम्मी जान है। और हम सुन्नियों को नात से इसलिए प्यार है कि सबसे पहला नात लिखने वाली कोई हस्ती है हुजूर की विलादत के बाद तो वो सैयदा आमिना है। हम इसलिए नात लिखते पढ़ते रहते हैं कि पहला नाम विलादत रसूल के बाद नात लिखने वालों में सैयदा आमिना का होगा तो नीचे कुछ अपना भी नाम आ जाएगा, उनके मद्दाहानों में अपना भी नाम आ जाएगा। हुजूर अपनी माँ से ये भी कहने की बात नहीं कितना प्यार करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा से कहते थे तू मेरी माँ जैसी, तुझे देखकर मेरी माँ याद आती। हाय हाय, कहा उम्मे अबी हा है तू, बेटी से कहा तू मेरी माँ की तरह है। यानी ऐ लोगो तुमने मेरी माँ की सखावत नहीं देखा ना, फातिमा की सखावत देख लो, तुम्हें आमिना की सखावत याद आ जाएगी। तुमने मेरी माँ की सूरत नहीं देखी ना, फातिमा का हुस्न सुन लो, मेरी माँ का हुस्न याद आ जाएगा। फातिमा का चलना देख लो, मेरी माँ का चलना याद आ जाएगा। मेरी फातिमा का किरदार देख लो, मेरी माँ का किरदार याद आ जाएगा। लेकिन मेरे आका हर बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है, हुजूर अपनी माँ से बहुत। जब जब अब्वा
سے گزرتے اور جب بھی ماں کے مزار پہ پہنچے روتے ہوئے پہنچے، بہت روتے تھے، لیکن ماں کا مزار جب بنایا ہے تو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ جب حلیمہ کے گھر سے واپس آ گئے تو رسول اللہ کی امی جان نے کہا، بیٹا تو نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کو نہیں دیکھا، تیرے بابا کا مزار یثرب میں ہے، چل ہم یثرب چلتے ہیں۔ اس وقت یثرب مدینہ نہیں بنا تھا، ہم یثرب چلتے ہیں اور تیرے بابا کے مزار پر تجھے لے جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ لوگوں نے الگ الگ وجہ بیان کی جانے کی، لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو حضور کے دادا کے ننیالی رشتوں سے ملانے گئی تھی۔ میں نے کہا اتنے دور کے رشتوں سے کوئی اتنی دور ملنے نہیں جاتا۔ آج نہیں جاتے لوگ فلائٹوں سے دادا کے رشتہ داروں سے ملنے۔ دادا کی اہمیت نہیں تو دادا کے رشتہ داروں کی اہمیت ہے۔ اس دور میں دادا کی اہمیت تھی، لیکن دادا کے رشتہ داروں کی اہمیت اپنی جگہ لے۔ وہاں اصل مقصد تھا بابا کے مزار کی سے۔ اس سے پتہ چلا رسول اللہ کا پہلا سفر نہ حج کے لیے تھا، نہ جہاد کے لیے تھا، نہ تجارت کے لیے تھا۔ حضور علیہ السلام کا پہلا سفر اپنے بابا کی زیارت کے لیے تھا۔ اس سے باپ کے مزار کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ المختصر یہ وہاں گئی، کچھ دن قیام کیا، شوہر کے مزار پہ جاتی، بہت بڑی شعر کہنا جانتی، سیدہ آمنہ شعر کہتی تھی، شعر کہنا جانتی۔ عرب کا ماحول تھا، بڑی شاعرہ تھی، اچھی شاعرہ تھی، ان کے اشعار موجود ہے۔ شوہر کے مرثیے میں بھی شعر لکھا۔ حضرت عبداللہ کی شان میں شعر لکھتے ہوئے کہا کہ عرب کا چاند میرا شوہر بڑا خوبصورت تھا، بدلی میں چھپ گیا۔ اے لوگو تم اس کا کندھا جب بدلتے تھے تو کیا تمہارے کاندھے بوجھل نہیں ہوتے تھے؟ حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت تھے، میں نے میلاد کے موقع بیان کیا، پتہ نہیں آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی بات۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ حضور کے ابا جان اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کو دیکھ کر حضرت یوسف کا زمانہ یاد آ گیا تھا۔ جب مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو مکے کی عورتیں اور لڑکیاں نکل نکل کر آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب رہتی تھی، اتنے خوبصورت تھے نبی کے ابا جان سرکار عبداللہ۔ بہرحال تو امی نے کہا کہ چلیں، وہاں گئی، مرثیہ بھی پڑھا، اور اس کے بعد پھر شوہر کا صدمہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے 17-18 سال کی عمر میں اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جائے، 17-18 سال کی عمر ہی کیا ہوتی، کیا عمر ہوتی، اسی عمر میں بیوہ ہو گئی، اور بیوگی کے عالم کے اندر اللہ اکبر، جوانی میں بیوہ ہوئی تو بہت روئی، اور جب جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں اس کا پرانا نام یثرب تھا، جب وہاں سے نکلی تو بیمار ہوئی، اور اسی صدمے میں بیماری اتنی بڑی کہ 3 لوگ تھے اس سفر میں، جو بہت مستند روایات ہیں۔ ایک حضور علیہ السلام تھے، حضور کی امی جان تھی، اور حضور کی امی کی کنیز تھی ام ایمن، یہ 3 لوگ تھے۔ تو ام ایمن سے کہا کہ ام ایمن مجھ سے اب چلا نہیں جاتا، میں بہت بیمار ہو گیا ہوں، میری ہمت نہیں سفر کی۔ تو ام ایمن نے کہا کہ بی بی یہ قریب میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اسی پر ہم تمہارے لیٹنے کا انتظام کرتے ہیں، اور پھر وہ پہاڑی پہ لے گئے، ابھی وہ پہاڑی اسی شکل میں موجود ہے مقام ابوا پر، وہاں لے گئی، چادر بچھائی، پتھر کا سرہانہ لگایا، حضور کی امی کو لٹا دیا۔ حضور کی امی جان کا یہ آخری دن تھا، آخری لمحہ تھا۔ حضور علیہ السلام ماں کے سرہانے بیٹھے تھے، سینے کے پاس لیٹی ہوئی، سینے کے پاس بیٹھے تھے۔ حضور کی امی جان حضور کا چہرہ دیکھتی تھی اور روتی تھی، دیکھتی تھی اور روتی تھی۔ اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ماں کو روتے دیکھ کر بچے بھی روتے ہیں، بچوں کی فطرت ہے۔ حضور کا معصوم بچپن تھا، ماں کو روتے دیکھ کے حضور بھی رو رہے تھے، بہت روئے۔ ماں نے روتے روتے شعر کہنا شروع کیا، کہتی ہے میرے بیٹے نہ رو، تو وہ ہے، کبھی لات و حبل کی عبادت مت کرنا، لات و حبل کی بتوں کی کبھی تو تائید مت کرنا، میں نے تجھے اللہ کے بھروسے سونپ دیا ہے، لوگ تجھے نقصان نہ پہنچا سکیں گے، شیطان تیرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، کیونکہ میں نے تجھے اللہ کو سونپا ہے۔ اس سے ان کا عقیدہ بھی پتہ چلتا ہے، وہ لات و حبل والی نہیں تھی، وہ اللہ والی تھی، اسی لیے کہا لات و حبل کی تائید مت کرنا، میں نے تجھے
اللہ کو اس کے سپرد کیا، اللہ کو سونپ دیا ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے اللہ اکبر، میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تمتماتا ہے، یہ میرا خوبصورت سا بیٹا ہے۔ اور پھر کہتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آ جائے گا، کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ مشرق و مغرب میں میرے ڈنکے بجتے رہیں گے، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کی وجہ سے میرا تذکرہ ہوتا رہے گا، میرے چرچے ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اے سیدہ آمنہ، تم پر میرے ماں باپ قربان، تم نے سچ کہا تھا جب تم یہ بات کہہ رہی تھی، اپلیٹا بنا تھا یا نہ بنا تھا کوئی گارنٹی نہیں، لیکن آج ابوا سے نگاہ کرم فرما دے، یہ اپلیٹا والے آج اس شادی کی خوشی کے موقع پر بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں، اور صرف ہم ہی یاد نہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں عاشقان رسول آپ کا ذکر کر رہے ہوں گے، آپ کو یاد کر رہے ہوں گے۔ ام ایمن کا ہاتھ پکڑا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا ام ایمن میری ضمانت کو سنبھال کے مکے تک پہنچا دینا، اور اس کے بعد حضور کا چہرہ دیکھتی ہے، چہرہ دیکھ کر کے حضور کو دعائیں دے کے کہتی تیری بڑی شان ہوگی۔ آئے آئے آئے، ہر ماں کہتی ہے نا، لیکن حضور کی امی کتنے یہ تیری بڑی شان ہوگی، مشرق و مغرب میں تیری عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے ایک ہچکی آئی ہے، اور اس ہچکی کے ساتھ حضور کی امی جان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ کسی کو دنیا سے جاتے دیکھا تھا، ہچکی آئی اور دنیا سے چلی۔ حضور نے ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا امی امی، تھوڑی دیر پہلے جو شعر پڑھ رہی تھی ذرا اور پڑھو نا امی۔ ام ایمن نے سینے سے چمٹا لیا اور چمٹا کر کے کہا میرے لال، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی بولا نہیں کرتے، تمہاری امی دنیا میں نہ رہی، اب یہ قبر کی زینت بنے گی۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اللہ کی مشیت کہ ام ایمن نے منع کر دیا، ورنہ اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے تو دنیا دیکھ لیتی کہ میری نبی کی ماں بول پڑتی ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ام ایمن کے ساتھ مل کر حضور نے اپنی امی کی قبر بنائی اور قبر میں امی کو لٹایا، اور لٹا کر جب قبر پہ مٹی برابر کر دی، ام ایمن نے ہاتھ پکڑا، چلو۔ ام ایمن نے 3 آئے تھے، 2 جا رہے تھے، ننھے سے معصوم 6 سال کے پیغمبر کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا چلو۔ تو ام ایمن کو پلٹ کر کہا میری امی کہاں ہے؟ کہا بیٹا اب تمہاری امی ہمیشہ یہیں رہے گی، اب وہ ہمارے ساتھ مکہ نہیں آئے گی۔ ہاتھ چھڑایا، پھر ٹیلے پر چڑھے۔ ام ایمن بیان کرتی ہے کہ جب میں دوڑ کر پہنچی تو دیکھا ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، آنسو قبر پر بہ رہے تھے، اور کہتے تھے امی تمہیں تو پتا تھا نا کہ اس وقت تمہارے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم بھی ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے سینے سے لگایا، گود میں اٹھایا، اور جب میں لے کر چلی تھی تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے، پتہ نہیں کیسے آنسو خشک ہوئے اور ابوا سے کیسے پہنچے۔ لیکن آخری بات یہ، ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے، ماں باپ کے فرما برداروں کے لیے بھی یاد رکھنا۔ حضور پوری زندگی ماں کو یاد کرتے رہے۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد عشاء کا انتظار ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے تھے۔ کونے میں بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام اچانک، صحابہ کی عادت تھی کہ جب حضور بیٹھے ہوتے تو سب حضور ہی کو دیکھتے رہتے، حضور نگاہیں نیچی کر کے بیٹھے ہوتے، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور علیہ السلام نگاہیں نیچی کر کے اچانک موٹے موٹے آنسو گالوں پر آ رہے ہیں اور داڑھی شریف پر نچھاور ہو رہے ہیں، صحابہ نے حضور کو روتے دیکھا، جلدی سے قریب آئے، آگے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، رونے کی وجہ کیا، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے میری امی کی یاد آ گئی۔ دیکھا خدا جس کو بے حجاب اپنا دیدار کرائے، جس کی شان یہ ہے، اس کو بھی ماں کی یاد آ رہی ہے، اور کہتے میری امی کی یاد، اور یہ کہہ کے رونے لگے۔ جب امی کا ذکر آیا تو سب رو پڑے۔ شاید یہاں بھی کچھ آنکھیں اشک بار ہے حضور کی امی کی خاطر،
تو جب حضور سے امی کا ذکر سنا ہوگا تو لوگ کتنا رو رہے ہوں گے. کاش ہمارے یہ گنہگار آنکھوں سے نکلنے والے آنسو مقام ابوا میں قبول ہو جائے تو ہمارے نجات کا سبب بن جائے. سب رو پڑے. میری امی یاد آ گئی. آج میری امی یاد ہے. کاش میری امی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. حضور کہے میری امی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کاش میری ماں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. سب رو پڑے. روتے روتے جب افاقہ ہوا تھوڑے آنسو تھمے. سرکار نے سر اٹھا کے کہا اے میرے صحابہ آج میری ماں حیات ہوتی کتنا اچھا ہوتا. صحابہ نے کہا حضور کیا ہوتا؟ فرمایا میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کو میری حاجت ہوتی, میری ضرورت پیش آتی, میری ماں مجھے آواز دیتی میرے بیٹے محمد ادھر آؤ. ہائے ہائے ہائے. یہی تو بات ہے نا. بڑے سے بڑے نقیب, بڑے سے بڑے خطیب, بڑے سے بڑے مفکر, بڑے سے بڑے عالم, بڑے سے بڑے سیاستدان, بڑے سے بڑے ٹیچر, بڑے سے بڑے استاد کی زبان سے بڑے بڑے القابات سن کر اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ماں کی زبان سے بیٹا سن کے لطف آتا ہے. کیا جادو ہے ماں کی زبان میں. جب بیٹا کہتی ہے تو دنیا کے سارے غم ہیچ ہونے لگتے, دنیا کے سارے غم ہلکے پڑنے لگتے. ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جب ماں بیٹا کہہ کے پکارتی ہے جس کو واقعی بیٹا کہنے کا حق ہے. جب وہ بیٹا کہہ کے پکارتی ہے تو پھر بات بھی کچھ اور ہوتی ہے. اے بیٹے اور بیٹیوں اگر وہ زبان اس وقت سلامت ہے تو تم اپنے زمانے کے سب سے زیادہ تقدیر والے ہو. اللہ سے دعا کرو اللہ اس منہ کو سلامت رکھے, اس زبان کو سلامت رکھے جو ماں باپ تمہیں بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں. جس دن بیٹا کہنے والی یہ زبانیں نہ رہے گی اس دن ترسو گے, اس دن ترسو گے, اس دن تڑپو گے. قدر کر لو, قدر نعمت, جو نعمت کی قدر ہوتی قدر نعمت بعد زوال. نعمتوں کی قدر ہمیشہ اس کے چلے جانے کے بعد ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ نعمت کبھی جائے, اس کی قدر کیجئے. اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ یہ نعمت سلامت رہے. کہا کاش, میں مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں ورنہ حدیث پڑھنے کی میری ہمت نہیں ہوتی اس لیے میں مفہوم پیش کر رہا ہوں. کہتے کاش میری ماں حیات ہوتی, میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی اور وہ کہتی میرے بیٹے محمد کہاں ہو ادھر آؤ. بس وہ کہتی نا کہاں ہو ادھر آؤ. میری ماں کی آواز سنتا, حالت نماز میں میری ماں کی آواز سنتا اور نماز چھوڑ دیتا, اور نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتا. یہ کہہ کے حضور پھر روئے اور سارے صحابہ کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح آنسو نکلے. یہ ہے رسول اللہ کا ماں سے پیار, امی سے پیار. یہ نکاح کی تقریبات رشتوں کی تجدید کے لیے, تجدید وفا کے لیے. چوتھا روح اب بیان کرنے کا وقت نہیں. مجھے یاد دلائیے گا, میں پھر کبھی آؤں گا پلیٹا تو صرف عورت کے چوتھے روپ پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ محفل قبول ہو, ذریعہ نجات ہو. یہ بچہ جس کی شادی ہے اللہ تعالیٰ سیدہ آمنہ کا صدقہ اس کی شادی میں عطا کرے, ہر شادی میں عطا کرے. اب تک رشتے اگر توڑ رکھیں خود سے جا کے رشتے جوڑو. جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑتا ہے. ماں باپ کا رشتہ, بھائیوں کا رشتہ, بہنوں کا رشتہ, سب رشتوں کا خیال کرو. خواتین سے کہتا ہوں اپنے شوہر کو رشتہ داروں سے توڑو مت, ان کو رشتہ داروں سے جوڑو. اس لیے کہ دینے والا ہاتھ کبھی ذلیل نہیں ہوتا, مدد کرنے والے لوگ کبھی رسوا نہیں ہوتے. اور ایک بات آپ سے کہہ دوں آخر میں, بیوی یا کوئی کتنا منع کرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے, کسی کی نہ مانو, حسن سلوک کرتے رہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.